السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 56۔ شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہ انہ تعالی مرئی بالابصار فی دار القرار خلافا للمعتزلہ وتحریر محل النزاع أننا إذا نظرنا إلى الشمس مثلا ورأيناها ثم أغمضنا العين فإننا نعلم الشمس عند التغميض علما جليا، لكن في الحالة الأولى علم أمر زائد، وكذلك إذا علمنا شيئا علما تاما جليا ثم رأيناه فإننا ندرك بالبداهة تفرقة بين الحالتين، وهذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الرؤيا، ولا يتعلق في الدنيا إلا بمقابلة لما هو في جهة ومكان، فهل يصح أن يقع بدون المقابلة والجهة والمكان؟ ليصح تعلقه بذاته تعالى مع التنزه عن الجهة والمكان۔ پیارے بچوں، آج کی عبارت میں صاحب کتاب اس مسئلے کو بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت، یعنی ہم اللہ کو جو دیکھیں گے، کیا مخلوق انسان مسلمان اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر یہ دیکھنا اللہ کو دو طریقے پر ہے، ایک تو دنیا میں دیکھنا اور ایک آخرت میں دیکھنا۔ تو آخرت میں دیکھنا یہ تو تمام تر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ کی رؤیت تمام مسلمانوں کو جنت میں ہوگی۔ بہت ساری روایتیں اس کے وقوع پر دال ہیں۔ رہا دنیا میں دیکھنا کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت ممکن ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء، ائمہ، صحابہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کی رؤیت ممکن ہے، یعنی مرنے سے پہلے بھی، زندگی میں بھی، یہ حیات جسمانی میں بھی اللہ کی رؤیت ممکن ہے۔ اور بہت سارے صحابہ، بہت سارے ائمہ، مشائخ اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت حاسہ بصر سے ممکن نہیں ہے، اس بات کی طرف بھی گئے۔ یہ اختلاف ہے۔ معتزلہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے۔ اصل میں اس میں کئی مذاہب ہیں جن کی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ کے ذہن میں یہ بات اتر جانا ضروری ہے کہ یہاں پر مسئلہ رؤیت یعنی اللہ کے دیدار کا مسئلہ یہاں پر مصنف پیش کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان اس مسئلے کے پیش کرنے سے پہلے رؤیت کی تعریف کر رہے ہیں کہ رؤیت کسے کہتے ہیں۔ تو رؤیت بچوں ادراک تام اور انکشاف تام کا نام ہے رؤیت۔ مثال کے طور پر اگر آپ ابھی تصور کریں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کہ سورج ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر چمک ہوتی ہے، دمک ہوتی ہے، اجالا کر دیتا ہے، دن پھیل جاتا ہے اس کے آنے سے، یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں۔ آپ کے ذہن و دماغ میں سورج کی ایک صورت بھی ہوتی ہے۔ ابھی بھی سورج کی جو صورت آپ کے ذہن و دماغ میں ہے وہ بھی صاف ستھرا ہے، اس کو بھی آپ صحیح سے سمجھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو علم جلی حاصل ہے سورج کا۔ لیکن جب آپ آنگن میں جا کر کھڑے ہو کر سورج کی طرف دیکھیں گے تو اس وقت میں جو سورج کی صورت، جو سورج آپ کی نگاہوں میں ہوگا
وہ زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہوگا، برخلاف اس کے جبکہ آپ اس کو دیکھے بغیر جو آپ تصور کر رہے تو اس وقت بھی علم جلی ہے، لیکن دوسری والی صورت میں علم جلی اور زیادہ واضح ہے اور روشن ہے۔ ایسے ہی اگر آپ چاند کی طرف پہلے آپ دیکھیں اور دیکھیں تو دیکھنے کے وقت میں بھی چاند کی تمام تر حیات و صورت اور اس کی تمام تر حالت وہ آپ کے ذہن و دماغ میں چھپ جاتی ہے، آپ کی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ روشن ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی جب اسی کا تصور ذہن میں آئے گا نا تو جو پہلے دیکھا تھا بعینہا ویسے ہی آپ کے ذہن میں اس کی صورت ہوگی، اس کی خوبصورتی ہوگی، اس کی چمک دمک ہوگی، سب کچھ ہوگا نا۔ لیکن آپ جانتے ہیں آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی اس کی چمک دمک اور وہی خوبصورتی، وہی صورت، وہی حالت آپ کے ذہن و دماغ میں ہے، لیکن جس وقت آپ اپنی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس وقت جو اس کی حیات و صورت آپ پر جو منکشف تھی وہ زیادہ روشن اور واضح تھی، یا جو اب آپ آنکھیں بند کرنے کے بعد سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ روشن ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کہیں گے کہ حالت اولیٰ میں انکشاف تام تھا اور حالت ثانیہ میں اس سے کچھ کم ہے، یہ فرق ہے نا۔ تو جو حالت اولیٰ چاند کی ہم نے جو حالت اولیٰ کے آنکھیں کھولنے کی صورت میں جو ہم نے حالت اولیٰ بتائی تھی، اور حالت ثانیہ جو آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کی صورت جو حاصل ہو رہی ہے، تو جو حالت اولیٰ ہے جس میں انکشاف تام ہو رہا ہے اسی کا نام بچوں رویت ہے۔ ہاتھ سے بصر کے ذریعے سے جو انکشاف تام ہو رہا ہے تو اسی حالت کا نام کیا ہے؟ رویت ہے۔ اور سورج کو ہم نے چاہے وہ حالت اولیٰ مطلب ہاتھ سے بصر کے ذریعے سے چاہے دیکھیں، چاہے اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے دیکھیں، یا آنکھیں بند کر کے پہلے سمجھ چکے ہیں بعد میں آنکھیں کھول کر دیکھیں، بہرحال ہاتھ سے بصر کے ذریعے سے جو انکشاف تام ہو رہا ہے، دیکھنے کے وقت میں جو حالت حیات حاصل ہو رہی ہے ہم کو، وہی حالت اور وہی ادراک رویت کہلاتا ہے۔ تو رویت کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ تو رویت، اللہ کی رویت کے بارے میں یہاں پر گفتگو کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ تَعَالَى مَرْئِيٌّ بِالْأَبْصَارِ، اور انہی امور اعتقادیہ سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو نگاہوں سے دیکھا جائے گا، یا مرئی بالابصار، اللہ مرئی بالابصار ہے یعنی نگاہوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فی دار القرار، دیکھا جائے گا دار القرار میں یعنی آرام کے گھر میں، مرنے کے بعد جنت میں۔ بات سمجھائی؟ خلافا للمعتزلہ، معتزلہ اور رافضیوں کا اس میں اختلاف ہے۔ وتحریر محل النزاع، محل خلاف کی توضیح یہ ہے۔ اب یہاں سے رویت کے بارے میں بتا رہے ہیں، رویت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا اذا نظرنا الى الشمس، ہم جب سورج کی طرف اپنی نظر کریں اور ہم سورج کو دیکھیں مثلا، ورأیناہا، اور ہم نے اس کو دیکھا سورج کو، ثم اغمضنا العین، پھر ہم نے اپنے آنکھیں بند کر لی، فإنا نعلم الشمس عند التغميض علما جلیا، تو ہم آنکھیں بند کرنے کے وقت میں بھی سورج کو واضح طور پر جانتے ہیں، لیکن فی الحالت الاولیٰ، لیکن حالت اولیٰ میں کہ جس میں ہم نگاہیں کھول کر اسے دیکھ رہے تھے، اس حالت میں علم و امر زائد، ایک ایسا علم تھا، امر زائد کا علم تھا۔ کیا تھا؟ ایک ایسا علم تھا، یہ کہہ لو علم و امر زائد، ایک ایسے امر کا علم تھا جو امر حالت ثانیہ پر بڑا ہوا تھا۔ وَقَذَا إِذَا عَلِمْنَا شَيْئًا عِلْمًا تَامًّا جَلِيًّا، ایسے ہی اس کو برعکس کر کے دیکھتے ہیں، ایسے ہی جب ہم نے کسی چیز کو جان لیا پہلے سے اور علم تام اور روشن علم حاصل ہو گیا کسی شے کا، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ، پھر ہم بعد میں اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھیں، فَإِنَّا نُدْرِكُ بِالْبَدَاهَةِ تَفْرِقَةً بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، تو ہم بالبداہت دونوں حالتوں کے درمیان فرق جان جاتے ہیں کہ حالت اولیٰ جب ہم نے اس کو دیکھا نہیں تھا لیکن جانتے تھے خوب صحیح سے، لیکن جب دیکھ لیا تو دیکھنے کی حالت میں جو انکشاف تام ہوتا ہے وہ اس حالت میں نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں کے درمیان فرق بالبداہت ہم جانتے ہیں۔ وَهَذَا الْإِدْرَاكُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الزِّيَادَةِ، اور یہی ادراک
جو کہ اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے وقت میں جو ادراک حاصل ہو رہا ہے، جو زیادتی پر مشتمل ہے، اسی ادراک کا نام رؤیت ہے۔ نسمیہ الرؤیت، اسی کا نام ہم رؤیت رکھتے ہیں۔ ولا يتعلق فی الدنیا، اور یہ رؤیت آپ نے سمجھ لیا کہ رؤیت کس کا نام ہے؟ اسی ادراک کا کہ جو ادراک ہمیں حاصل ہو رہا ہے اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے، اسی کا نام رؤیت ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں یہ رؤیت متعلق نہیں ہوگی مگر اسی چیز سے جو اس کے مقابلے میں ہو، جہت اور مکان کے لحاظ سے اس کے سامنے ہو، اسی چیز سے اس رؤیت کا تعلق ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اب دنیا میں تو ہم اگر غور کریں تو دنیا میں تو مخلوقات میں تو رؤیت کا تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے، وہی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے کسی جہت میں ہوں یا کسی مکان میں ہوں، اور اللہ رب العزت جہت اور مکان سے پاک ہے۔ تو کیا دنیا میں اللہ رب العزت کی بھی رؤیت بغیر جہت و مکان کے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ آخرت میں تو اتفاق ہے، اس کو صاحب کتاب آگے بیان بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں فَهَلْ يَصِحُّ أَن يَقَعَ بِدُونِ الْمُقَابَلَةِ وَالْجِهْتِ وَالْمَكَانِ، تو کیا یہ ممکن اور صحیح ہے کہ یہ رؤیت جہت اور مکان اور مقابلے کے بغیر واقع ہو جائے؟ اگر جہت و مکان اور مقابلے کے بغیر رؤیت صحیح ہے دنیا میں، تب تو اللہ کی رؤیت ممکن ہے دنیا میں، اور اگر بغیر مقابلہ اور جہت کے رؤیت صحیح نہیں ہے دنیا میں تو پھر اللہ کی رؤیت نہیں ہو پائے گی۔ یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ فرماتے ہیں تو کیا مقابلہ و جہت اور مکان کے بغیر بھی یہ رؤیت صحیح ہے؟ لِيَصِحَّ تَعَلُّقُهُ بِذَاتِهِ، تاکہ اس رؤیت کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہو جائے، مع التنزہ عن الجہت والمکان، جہت و مکان سے تنزہ اور پاکی کے ساتھ ساتھ۔ کیا یہ ممکن ہے، صحیح ہے؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب ولا خلاف عندنا انہ تعالی یرا ذاتہ المقدسہ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اہل سنت و جماعت کا یہ معتقد ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنی ذات کو تو دیکھتا ہے۔ کیا؟ اپنی ذات کو تو دیکھتا ہے، خود اللہ اپنی ذات کا رائی ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو لیکن ہم اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں نہیں، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ فرماتے ولا خلاف عندنا انہ تعالی یرا ذاتہ المقدسہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان، ہمارے نزدیک، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات مقدسہ کو دیکھتا ہے۔ وَأَنَّ رُؤْيَتَنَا لَهُ سُبْحَانَهُ جَائِزَةٌ عَقْلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کی رؤیت، ہمارے لیے اللہ کی رؤیت، اللہ کا مرئی ہونا ہمارے لیے، ہمارا اللہ کو دیکھنا دنیا اور آخرت دونوں میں عقلاً جائز ہے۔ کیا ہے؟ عقلاً جائز ہے۔ والمعتزلہ حکموا بامتناع رؤیتی، تو ہمارے مابین تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن معتزلہ نے یہ حکم دیا کہ عقلاً اللہ کی رؤیت محال ہے حواس والوں کے لیے، یعنی حاسے بصر کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کی رؤیت محال ہے۔ معتزلہ نے یہ کہا، لیکن ہمارے علماء اہل سنت نے عقلاً ممکن مانا، لیکن معتزلہ نے کہا کہ عقلاً محال ہے۔ واختلفوا فی رؤیتہ لذاتہ، اور انہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کو دیکھتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ کچھ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اور کچھ اس بات کے قائل ہیں اللہ رب العزت اپنی ذات کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو اپنی ذات کو دیکھنے میں تو انہوں نے اختلاف کیا، لیکن مخلوق اللہ کی ذات کو دیکھ سکتی ہے عقلاً یا نہیں، اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو مخلوق نہیں دیکھ سکتی، رؤیت اللہ کی محال ہے۔ اس کی وجہ ان کی کیا ہے؟ وجہ ابھی ہم بتائیں گے، اختلاف کی وجہ بھی بتائیں گے، ان کے دلائل بھی پیش کریں گے۔ واتفقوا اہل السنت علی وقوعها فی الآخرہ، اور انہوں نے اتفاق کیا، کنہوں نے؟ یعنی بالخصوص اہل سنت و جماعت نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ اللہ کی رؤیت واقع ہے آخرت میں، یعنی آخرت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، یقینی طور پر اس پر اتفاق ہے۔
واقع ہے. ہاں دنیا میں واقع ہے یا نہیں ہے اللہ کی رویت؟ تو دنیا میں واقع ہونے میں علماء اہل سنت کا بھی اختلاف ہے. کچھ علماء اور صحابہ اس بات کی طرف گئے کہ دنیا میں بھی اللہ کی رویت واقع ہے، اور کچھ ائمہ اور صحابہ اس بات کی طرف گئے کہ دنیا میں اللہ کی رویت واقع نہیں ہے. تو یہاں پر اہل سنت و جماعت کا کہ دو قول ہوئے. ایک قول تو یہ ہوا کہ عقلاً نفس جواز، یعنی اللہ کی رویت جائز ہو، ممکن ہو عقلاً، تو من حیث العقل، من حیث الوقوع نہیں، امکان کی بات ہے. عقل اللہ رب العزت کی رویت ممکن ہو عقلاً، تو عقلاً امکان رویت کا یہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے، اس میں اتفاق ہے اہل سنت کا. ہاں آخرت میں واقع ہوگی تو وقوع میں آخرت کے اندر وقوع میں بھی اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ کی رویت واقع ہوگی. دنیا میں واقع ہے یا نہیں ہے؟ نفس امکان تو دنیا میں مانتے ہیں اہل سنت کے علماء، لیکن واقع ہے دنیا میں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. تو کچھ تو واقع مانتے ہیں اور کچھ لوگ واقع نہیں مانتے ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ اور معتزلہ نے مطلقاً یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی حادثے والا اللہ کی رویت نہیں کر سکتا. حادثے والے کے لیے، حواس والوں کے لیے، ذوی الحواس کے لیے عقلاً اللہ کی رویت محال ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا مطلقاً. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اب اہل سنت و جماعت کے دو قول ہوئے. ایک تو یہ کہ نفس امکان میں اور ایک نفس وقوع میں. تو نفس امکان آخرت میں بھی ہے اور نفس امکان دنیا میں بھی ہے، عقلاً بھی اور شرعاً تو ہے ہی. اور نفس وقوع میں کہ وقوع ہے یا نہیں ہے، تو وقوع آخرت میں ہوگا، اس میں بھی اتفاق، لیکن دنیا میں وقوع ہے، اس میں اختلاف ہے. تو پہلے مذہب اہل سنت کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ اختلاف ہے علماء اہل سنت کا، صحابہ کا، تو کس کس کا اختلاف ہے، کس نے کیا کہا ہے، اس کو صاحب کتاب پہلے بتا دیتے ہیں، ہم بھی اسی کو ذکر کر دیتے ہیں. بس ایک خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ دنیا میں بھی واقع ہے اللہ کی رویت، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. بات سمجھائی؟ تو دنیا میں بھی واقع ہے اللہ کی رویت. تو بہت سارے صحابہ اس بات کے قائل ہیں، اور راجح یہی قول ہے کہ دنیا میں بھی واقع ہے، جبکہ بہت سارے صحابہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دنیا میں اللہ کی رویت واقع نہیں ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر رویت سے مراد رویت بالقلب ہے. کیا ہے؟ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا، نہ کہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے. یہ کہتے ہیں بہت سارے صحابہ اس کے قائل ہیں، لیکن راجح وہی ہے. صاحب کتاب ترجیح بھی پیش کریں گے. فرماتے ہیں قال صاحب الکنز، صاحب کنز نے کہا قد صح وقوعها لہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رویت کا وقوع صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہذا قول جمہور اہل سنہ، یہی قول ہے جمہور اہل سنت کا. وہو صحیح، اور یہی صحیح قول ہے کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رویت واقع ہے. وہو مذہب ابن عباس، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب ہے، حضرت انس کا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے یہ، اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے، حضرت ابو ذر، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت احمد ابن حنبل اور حضرت ابو الحسن اشعری وغیرہ بہت سارے صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے. کیا؟ کہ اللہ رب العزت کی رویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں واقع ہوئی. وَنَفَتْهَا عائشہ، دنیا میں اللہ کی رویت واقع ہے، اس کی نفی حضرت عائشہ نے کی. وابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی. فی اشہر قولہ، ان کے دو قول ہیں، دو قولوں میں سے مشہور قول یہی ہے کہ وہ نفی کے قائل ہیں. وہ ابو ہریرہ، اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نفی کی. ان کے بھی دو قول ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، یعنی ایک قول نفی کا اور ایک قول اس بات کا، لیکن نفی کا قول مشہور ہے.
وعلیہ جماعۃ من المحدثین، اور اسی پر بہت سارے محدثین، بہت سارے فقہا اور متکلمین کی جماعت ہے کہ اللہ کی رؤیت دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوئی، اسی کے قائل ہیں۔ وقال معمر، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یہاں پر پیش کر کے صاحب کتاب یہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحبت میں ہمیشہ رہتی تھیں، تو ان کی بات کو مانا جائے اور رؤیت کا انکار کیا جائے۔ تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک جلیل القدر عالم دین اور بزرگ ہیں، صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، ان کا قول صاحب کتاب پیش کر دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے فرمایا تھا کیا؟ وقال معمر، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما عائشۃ عندنا بعالم من ابن عباس، ہمارے نزدیک حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے زیادہ جاننے والی نہیں۔ یعنی اس دور میں بھی صحابہ کرام کا اس بات کی طرف رجحان تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سرکار کی صحبت میں رہتی ہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے زیادہ علم والی نہیں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں آپ کی نگاہوں کے ذریعے سے اللہ کی رؤیت واقع ہوئی، یہ ان کا مذہب ہے۔ اس لیے اس سے صاحب کتاب نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور جمہور اہل سنت کا جو مذہب ہے وہی مذہب صحیح ہے۔ وتوقف بعضهم، تو کچھ صحابہ نے تو انکار کیا، کچھ صحابہ نے اس بات کیا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رؤیت کا۔ وتوقف بعضهم، اور کچھ صحابہ کرام نے توقف بھی کیا، کچھ بزرگوں نے توقف بھی کیا۔ کس نے توقف کیا؟ نہ اس بات کا قول کیا، نہ نفی کا قول کیا۔ کیوں کس نے توقف کیا؟ تو فرماتے کہ سعید ابن جبیر، جیسے کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت احمد ابن حنبل نے بھی، ان کے بھی دو قول ہیں حضرت احمد ابن حنبل کے، کہ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے نفی کی اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے توقف کیا۔ نہیں، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کیا رؤیت کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رؤیت واقع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے توقف کیا۔ تو دو قول ہو گئے، تو ایک قول میں یہ ہے کہ توقف کیا، لیکن توقف جو کیا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے المستند کے اندر ایک اپنی تحقیق پیش کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ قول ہے کہ انہوں نے توقف کیا، تو فرماتے ہیں کہ صحیح تو یہی ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رؤیت واقع ہوئی، لیکن جو توقف کا قول جو ان کی طرف منسوب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انہوں نے، میں عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ انہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول بہا قطعا، کہ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ رؤیت کے یقینی و قطعی ہونے کے قائل تھے۔ وسئل عنہا مرتن، ایک مرتبہ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اپنی نگاہوں سے؟ فقالا، تو آپ نے 4 بار فرمایا رآہ 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 رآہ، کہ حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ 4 مرتبہ احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حتی انقطع نفسہ قدس نفسہ بعد انہ کان یخفیہ فی المجالس ابقاء علی العوام، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ یہی کہتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ ہاں، کچھ مجالس میں آپ نے برسر عام یہ بات نہ کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو کہیں کچھ مجالس میں آپ نے ان باتوں کو چھپایا، اس کو چھپایا۔ کیوں؟ تاکہ اگر آپ یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس سے بہت سارے عوام کے قدم پھسل جاتے، کیونکہ بہت ساری وہمیں
حضرت عائشہ کا قول وہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول کچھ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول کچھ ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول کچھ ہے، حضرت انس کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ کا، ان کے الگ الگ قول ہیں۔ تو اگر اس بات کو مجالس میں چھیڑتے تو لوگ وہم کرنے لگتے، اور یہ بھی سمجھنے، بہت سارے لوگ یہ بھی سوچنے لگتے کہ اگر رؤیت ہوئی تو جہت اور مکان اور مقابلہ ضروری ہے، جو کہ لوازم اجسام سے ہے، تو تاکہ لوگ ان وہمات اور وہم اور ان شبہات میں نہ پڑ جائیں، اس لیے بہت ساری مجالس میں حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤیت کے بات کو لوگوں سے چھپایا۔ اس بنا پر کچھ لوگوں نے یہ منسوب کیا کہ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ رؤیت کے قائل تھے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کے طور پر المستند کے اندر پیش کیا ہے۔ تو حضرت احمد ابن حنبل کے دو قولوں میں سے ایک قول میں یہ ہے کہ انہوں نے توقف کیا، وبعض اکابر المالکیہ، ایسی بعض اکابر مالکیہ نے بھی توقف کیا، وتبعهم القاضی عیاض، اور انہی متوقفین کی اتباع کی ہے قاضی عیاض نے، وقال البعض رآہ بقلبی۔ تو تین قول ہو گئے اب تک صحابہ اور تابعین کے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، لیکن اپنی دل کی نگاہوں سے، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نہیں۔ وہی فرماتے ہیں وقال البعض، اور بعض نے کہا رآہ بقلبی، اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وکل ھذا لا لاختلاف الادلۃ واضطرابها، یہ جو اختلاف ہوا ہے نا صحابہ کا کہ رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سارا اختلاف، یہ توقف، یہ سارے اقوال اس کی وجہ سے ہیں کہ جو دلیلیں ہیں رؤیت پر، وہ ساری دلیلیں مضطرب ہیں، اور ادلہ میں اختلاف ہے، ان میں اضطراب ہے۔ ان اضطرابات کی وجہ سے کچھ کسی کی طرف چلے گئے، کچھ کسی کی طرف چلے گئے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ بات سمجھائی؟ وَقَذَا اُخْتُلِفَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام، ایسے ہی اختلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ نے انہیں بلایا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں والاصح صحیح مذہب یہ ہے، الذی علیہ الجمہور، جس پر جمہور ہیں، جمہور کا مذہب یہی ہے، انہ لم یرہ سبحانہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ھذا، اس کو لے لو، اسے یاد کر لو۔ ولم یروى فی غیرہما شیء اصلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ بات مروی ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا، اور حضرت موسیٰ کے سلسلے میں بھی زیادہ صحیح یہی ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں رؤیت واقع ہے، اور دنیا میں نفس جو وقوع ہے نا، وہ نفس امکان پر تو دلیل ہی ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں امکان کا ہونا کہ رؤیت ممکن ہے دنیا میں، اس بات پر یہ وقوع دلیل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اب ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ دلائل سے ہر ایک کے دلائل پیش کر دیں گے کہ معتزلہ نے جو انکار کیا ہے ان کی دلیل کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت نے جو استدلال کیا ہے اور رؤیت کا اثبات کیا ہے، ہماری دلیل